وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكل آي أتى رسل الكرام بها فإن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. آج کے درس کے لیے جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے پردے کی اہمیت. جیسا کہ گزشتہ کل ہونے والے سوالات میں سے ایک سوال بھی تھا کہ پردے کی اہمیت کیا ہے. پردہ اور اس کی اہمیت اور ضرورت یہ خود انسان کی فطرت کا حصہ ہے اور انسان کی فطرت کا حصہ ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کی تہذیب، تمدن اور اس کی ترقی کا حصہ بھی ہے. فطرت اسے کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے جس حال پر پیدا کیا، کسی کلچر، کسی تہذیب، کسی شخص، کسی تنظیم، کسی تحریک یا کسی بھی فکر سے متاثر ہوئے بغیر اس اوریجنلٹی کے ساتھ جس اوریجنلٹی پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا اس کو فطرت کہتے ہیں. تو ہر انسان خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، وہ ہندوستان کا رہنے والا ہو یا دنیا کے کسی بھی ملک، فطرت سب کے درمیان مشترک، ایکول اور برابر ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ مسلمان کی فطرت کچھ اور ہے، غیر مسلم کی فطرت کچھ اور ہے، یا ہندوستان میں رہنے والے کی فطرت کچھ اور ہے اور ہندوستان کے علاوہ دنیا کے دوسرے حصوں میں رہنے والوں کی فطرت کچھ اور ہے. فطرت ایک ہوتی ہے. اسی لیے اگر ہم دنیا کے کسی بھی خطے اور حصے میں رہنے والے اور کسی بھی مذہب، مسلک اور فکر سے تعلق رکھنے والے کسی بھی انسان سے اگر ہم پوچھیں کہ پردہ بہتر ہے یا بے پردگی، پردے کی اہمیت کو جاننے کے لیے کسی بھی انسان سے ہم پوچھیں کہ پردہ بہتر ہے یا بے پردگی، تو اس کی فطرت یہی جواب دے گی کہ پردہ ہی بہتر ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کا پردہ تو کجا، ساری دنیا اپنے مردوں کا بھی پردہ کرتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ عورتوں کا پردہ جدا ہے اور مردوں کا پردہ جدا ہے. یہ پردے ہی کی نفسیات کا ایک حصہ ہے
کہ میدان کتنا بھی خوبصورت بنا دیا جائے مگر کوئی انسان میدان میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ ہو جاتا. کتنا خوبصورت آپ میدان بنا دیں، اس میں ماربل بچھا دیں اور طرح طرح کی سبزی لگا دیں اور کیاریاں لگا دیں، لائٹنگ کر دیں، اور آپ دنیا کے کسی انسان سے کہیں کہ بس آپ کا گھر یہی ہے اور آپ کو یہی رہنا ہے، تو وہ مستقل وہاں رہنے پر تیار نہیں ہوگا. بلکہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ رہنے کے لیے گھر چاہتا ہے. گھر کیا ہے؟ کیا ہے؟ گھر ایک پردہ ہے جو انسان کے معاملات کو دنیا کی نگاہوں سے چھپا کر رہے. دکانداری کرنی، انسان کی پہلی چوائس یہ ہوتی ہے کہ اسے دکان کے لیے، دکانداری کے لیے کوئی دکان مل جائے. فٹ پاتھ پر بیٹھنے کی کوئی خواہش نہیں رکھتا. دکان کیا ہے؟ دکان یہ پردے کی ایک نوعیت ہے. فٹ پاتھ پر انسان کھلے میں مجبوری میں بیٹھتا ہے، مجبوری میں بیٹھ کر بزنس کرتا ہے. جس کے پاس دکان خریدنے کی صلاحیت اور قابلیت نہیں، مالی اعتبار سے کمزور ہے، وہ دکان لے کر بزنس نہیں کر سکتا، تو پھر وہ انسان فٹ پاتھ پر بیٹھ کر بزنس کرتا ہے. تو پردہ یہ فطرت کا حصہ ہے. بلا تفریق مذہب اور بلا تفریق ملک ہر انسان پردے کو پسند کرتا ہے اور بے پردگی کو ناپسند کرتا ہے. اسی طرح میں نے کہا کہ پردے کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے کہ پردہ جس طرح فطرت کا حصہ ہے، اسی طرح انسانی تہذیب، تمدن اور ترقی کا بھی حصہ ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان کے اندر تمدن نہیں آیا تھا اور اس نے تہذیب نہیں سیکھی تھی اور اس کے پاس علم اور ترقی کا تصور نہیں تھا، جب انسان پتھر کی دنیا میں زندگی گزار رہا تھا، تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو 4 اور 5ویں کلاس میں ہیں، تاریخ کی کتابوں میں وہ تصویروں کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ پتھر کے زمانے کا انسان، جب ہمارے پاس سائنس، ٹیکنالوجی اور ترقی، یہ ساری چیزوں کا تصور اور کانسیپٹ نہیں تھا، اس وقت انسان برہنہ زندگی گزارتا تھا. بدن کا کوئی بھی حصہ چھپا ہوا نہیں ہوتا تھا. ٹوٹل بے پردگی کی لائف تھی. مرد ہو یا عورت، کوئی بھی کسی سے پردہ نہیں کرتا تھا. تو پتہ چلا کہ بے پردگی یہ جاہلیت اور پستی کی نشانی اور اس زمانے کی یادگار ہے. برہنہ رہنا، ننگا رہنا اور بے پردگی کے ساتھ رہنا یہ ترقی نہیں بلکہ یہ پتھر کے زمانے کی نشانی ہے. اسی لیے جب ہمارے پاس علم نہیں تھا اور ترقی نہیں تھی، ٹیکنالوجی نہیں تھی، تو اس وقت انسان نے جب جینا شروع کیا تو اس کی زندگی، انسانی زندگی کا جو پہلا مرحلہ تھا وہ برہنگی کا مرحلہ تھا کہ اس کے بدن کے کسی بھی حصے پر چھپانے کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی. اسی لیے آج بھی دنیا کے ان حصوں میں جہاں سائنس اور ٹیکنالوجی اور تہذیب اور تمدن کے آثار نہیں پائے جاتے اور دنیا کے ترقیاتی امور وہاں تک نہیں پہنچے، جیسے افریقہ کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں آج بھی مرد اور عورت بغیر کپڑوں کے نظر آتے ہیں. اگر آپ لوگ ڈسکوری چینل دیکھتے ہیں تو اس پر بیشتر ان مقامات کے مناظر دکھائے جاتے ہیں جن سے ان لوگوں کی تہذیبی اور تمدنی اور ثقافتی حالت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. تو بے پردہ رہنا یہ انسانی زندگی کی بگننگ تھی. لیکن جیسے جیسے انسان کے اندر شعور پیدا ہوتا گیا، انسان ترقی کرتا گیا اور
انسان سائنس کی طرف اور ٹیکنالوجی کی طرف بڑھتا گیا، اسی قدر انسان کے اندر پردے کی اہمیت جاگتی گئی اور پردے کا کانسیپٹ پیدا ہوا اور اس نے پردے کا آغاز کر دیا۔ شروع میں آپ انہی تاریخ کی کتابوں میں آپ یہ دیکھیں گے اور پڑھیں گے کہ بالکل شروع میں انسان کے ذہن میں نے عرض کیا کہ پردہ انسان کی فطرت میں ہے۔ اب اس زمانے میں کوئی اسکول یا کالج یا مدرسہ یا دارالفتہ تو نہیں تھا کہ اس وقت انسان کو بتایا گیا کہ آپ پردہ کیجئے۔ جس طرح کھانا اور پینا یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے جب دنیا میں بھیجا تو اسے کسی نے سکھایا نہیں کہ بھائی آپ کو کھانا کھانا پڑے گا یا آپ کو پانی پینا پڑے گا، بلکہ فطرت کی آواز آئی اور فطرت نے تقاضا کیا کہ اب تمہیں بھوک لگی۔ اب بھوک لگی ہے تو یہ الگ بات ہے کہ آج ہم بریانی کھا کر پیٹ بھرتے ہیں، وہ اس زمانے میں پتے کھا کر پیٹ بھرتے تھے، لیکن بھوک کا تقاضا وہی تھا۔ جس طرح آج اس ترقی یافتہ دور میں ہمیں بھوک لگتی ہے، اسی طرح پستی کے اس دور میں انہیں بھی بھوک لگتی تھی۔ ہاں، بھوک مٹانے کے طریقے الگ ہو، لیکن بھوک لگتی تھی۔ آج ہم لسی اور طرح طرح کے شربت پی کر اپنی پیاس بجھاتے ہیں، وہ اس زمانے میں جو مشروبات ان کو حاصل ہوں گے یا کم سے کم پانی پی کر اپنی پیاس بجھاتے ہوں۔ تو جس طرح پانی اور کھانا یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے، اسی طرح پردہ بھی انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ تو اس وقت کوئی درسگاہ تو تھی نہیں کہ انسان کو بتایا گیا کہ آپ پردہ کیجئے، نہیں نا۔ لیکن انسان نے جب جینا شروع کیا تو ہماری کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں تصویر کے ساتھ موجود ہے کہ انسان اس وقت برہنہ رہتا تھا، یعنی جب تاریخ کا دور نہیں تھا، جب ہمارے یہاں علم نہیں تھا، جب انسان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی، جب انسان کے پاس نہ تہذیب تھی، نہ تمدن تھا، نہ ترقی کا کوئی تصور تھا، تو اس وقت انسان ننگا رہا کرتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے انسانیت کی ترقی ہوئی، ترقی کا تصور پیدا ہوا، تو انسان کے اندر سے کسی چیز نے آواز دی اور وہ انسان کی فطرت تھی کہ پردہ کیا جائے۔ اب پردہ کیا جائے تو اس کے پاس آج کل کی طرح، ہماری طرح کوئی کپڑے اسے میسر نہیں تھے، تو اسے ڈھانکنے کی جو چیز سب سے پہلے میسر آئی وہ درختوں کے پتے تھے، اس کے بعد پھر جانوروں کی کھال تھی، اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے انسان ترقی یافتہ، جس طرح اس کے اندر ترقی کا عنصر بڑھتا گیا، وہ پردے کا سسٹم بھی بڑھتا گیا۔ برہنگی کے زمانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انسان نے سب سے پہلے اپنے جس حصے کو چھپایا وہ انسان کی دونوں شرمگاہیں، اور اس کے بعد پھر پردے کا چھپانے کا حصہ بڑھتا گیا، اور یہاں تک کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اپنا پورا آنکھ کپڑوں سے چھپائے ہوئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو لوگ بے پردگی کی گفتگو کرتے ہیں وہ ترقی کی گفتگو نہیں کرتے۔ دعویٰ انہیں ترقی کا ہے۔ آج اگر یورپ اور امریکہ اس کلچر کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہے کہ عورتیں ہماری کم سے کم کپڑے پہنیں، تو کم سے کم کپڑے کب پہنے جاتے تھے؟ جاہلیت کے دور میں۔ تو یہ ترقی کا لبادہ اوڑھ کر یہ ترقی کی باتیں نہیں کرتے، بلکہ ہمیں بہت پہلے پتھروں کے زمانے میں لے جانا چاہتے ہیں، جہاں برہنگی اور ننگے پن کا دور تھا۔ لیکن جہاں بھی جس معاشرے میں علم ہوگا، جس کلچر میں تمدن اور تہذیب ہوگی، اور جس ماحول میں شرم و حیا ہوگی، وہاں کا انسان بلا تفریق مذہب، خواہ وہ ہندو ہو یا مسلمان، وہ یہودی ہو یا عیسائی، دنیا کے کسی بھی مذہب کو ماننے والا ہو،
وہ ہرگز ننگے پن پر تیار نہیں ہوگا۔ اسی طرح بلا تفریق ملک دنیا کے کسی بھی حصے کا رہنے والا ہو، اسے پردے کی اہمیت کا احساس ہوگا اور وہ کبھی بھی بے پردگی کو برداشت نہیں کرے گا۔ اسی لیے جو بے پردگی کی گفتگو کرتے ہیں وہ بھی اپنے کچھ حصے کو ضرور چھپاتے ہیں۔ میں ان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر پردہ ضروری نہیں ہے تو آپ جس حصے کو چھپاتے ہو وہ بھی آپ کے بدن کا ہی ایک حصہ ہے، وہ بھی آپ کے بدن کا ہی ایک حصہ ہے، وہ الگ سے آ کر نہیں لگا تو آپ کو اسے بھی نہیں چھپانا چاہیے۔ لیکن آپ صرف اسی کو چھپاتے ہو اور باقی کے کھولنے کا حکم دیتے ہو، یعنی ابھی آپ کی نالج میں، آپ کے علم میں اور آپ کی عقل میں کمی ہے، جس طرح پتھر کے دور کے انسان کے علم میں کمی تھی۔ پتھر کے دور کے انسان نے جیسے جیسے اپنے علم میں ترقی کی ویسے ویسے پردے میں ترقی کی، اور مجھے امید ہے کہ اگر یورپ اور امریکہ آج پردے کی مخالفت کرتا ہے، لیکن جیسے جیسے اس کا شعور بڑھتا جائے گا، جیسے جیسے اس کا علم بڑھتا جائے گا، جیسے جیسے اس کی ترقیات واقعتاً بڑھتی جائے گی، اسے بھی پردے کا اقرار کرنا ہوگا۔ اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں اللہ کے غیبدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ترقیات کے دور سے 1500 سال پہلے ہی آشنا فرما دیا کہ زمانہ جب اپنی حقیقی ترقی کی چوٹی پر پہنچے گا تب اس کا نعرہ ہوگا کہ ماں بیٹیوں کو پردہ کرایا جائے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ترقی کا نقشہ 1500 سال پہلے ہمارے سامنے کھینچ دیا، اور اسی زمانے سے پردے کو ہماری عورتوں کے لیے فرض کر دیا گیا۔ تو پردہ یہ فطرت کا حصہ بھی ہے اور ترقی کا حصہ بھی۔ اب جسے بھی ترقی یافتہ بننا ہے اور جسے بھی انسانیت کے دائرے میں رہنا ہے اور انسانی فطرت کو فالو کرنا ہے، وہ پردے کو فالو کرے گا۔ اس کے علاوہ اس مسئلے کو مزید واضح کرنے اور ذہن سے قریب کرنے کے لیے یہ عرض کروں کہ جو انسان جس چیز کو جتنا قیمتی سمجھتا ہے وہ اسے اسی قدر پردے میں رکھتا ہے۔ پردہ کیا ہے؟ حفاظت کا ایک انداز ہے۔ پردہ کیا ہے؟ حفاظت کا ایک انداز ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سونا چاندی کی دکان ہوتی ہے اور ایک اسٹیل، پیتل، تانبے اور جرمن کے برتن کی دکان ہوتی ہے۔ دونوں چیزوں کی دکانیں یکساں ہوتی ہیں اور دونوں طرح کے مال کو ایک ہی طرح رکھا جاتا ہے۔ آپ اگر اسٹیل اور جرمن کے برتن والے کی دکان پر جاؤ گے تو آپ دیکھو گے کہ برتن یوں ہی سینکڑوں برتن تو اس کی دکان کے باہر پڑے ہوئے ملیں گے آپ کو۔ اسپیشل جان بوجھ کر وہ ان برتنوں کو دکان کے اندر رکھے رہتے ہیں وہ برتن، لیکن جب وہ دکان کھولتا ہے تو اسپیشل جان بوجھ کر ان برتنوں کو نکال کر باہر رکھ دیتا ہے۔ اس کے یہاں کوئی تجوری نہیں ہوتی، تجوری ہوتی ہے مگر برتن کے لیے نہیں ہوتی۔ کس چیز کے لیے ہوتی ہے؟ پیسوں کے لیے۔ ابھی آپ فرق سمجھیں گے آگے۔ اب ہم برتن والے کی دکان سے اٹھ کر آگے سنار کی دکان تھی وہاں گئے۔ سنار کی دکان پر بھی سونے کے زیور ایسے ہی سجے رہتے ہیں نا باہر، جیسے برتن سجے ہوئے تھے ایسے ہی سجے ہوتے ہیں۔ کیا بات ہوتی ہے اگر اس طرح سجے ہوتے، مگر ایسے سجے ہوئے نہیں ہوتے، بلکہ اس کے یہاں ایک بڑی مضبوط ایک تجوری ہوتی جو عام طور سے ہمارے گھروں کی الماریوں سے بھی کہیں زیادہ مضبوط اور طاقتور اور توانا ہوتی ہے، جسے توڑنے کے لیے بھی طاقت درکار ہے۔ زیورات کی دکان میں زیورات کے لیے تجوری ہوتی ہے
اور برتن والا بجائے اس کے کہ اپنے برتنوں کو دکان کے اندر رکھے اور نکال کر باہر رکھ دیتا ہے. یہ فرق کیوں ہے؟ کیا سنار کو اپنا مال بیچنے کی چاہت نہیں ہے؟ سنار نہیں بیچنا چاہتا اپنا زیور، صرف برتن والا بیچنا چاہتا ہے کہ نمائش کر رہا ہے؟ نہیں. جس طرح یہ پیسے کمانا چاہتا ہے اپنا مال بیچ کر، اسی طرح سنار بھی اپنا مال بیچ کر پیسے کمانا چاہتا ہے. تو پھر فرق کیوں ہے؟ فرق اس لیے ہے کہ جو قیمت برتن والے کے مال کی ہے وہ قیمت سنار کے مال کی نہیں ہے، اور دونوں مالیت میں برابر نہیں. برتن والے کا اتنا بڑا برتن، بلکہ برتن والے کی پوری دکان سونے والے کی دکان کے اتنے سے مال سے خریدی جا سکتی ہے. ایسا نہیں. برتن والے کی پوری دکان، اس کے سارے برتن سنار کی دکان میں رکھے ہوئے مال میں سے اتنے سے مال سے خریدی جا سکتی ہے. یہ فرق پتا چلا کیوں ہے؟ اس لیے کہ سنار کی دکان کا مال بہت قیمتی ہے اور برتن والے کے مال کی قیمت سنار کے مال کی قیمت کو کہیں سے کہیں نہیں چھوتی. اسی لیے اس نے حفاظت کا وہ انتظام نہیں کیا جو سنار نے اپنے مال کی حفاظت کا انتظام کیا ہوا ہے. پتا چلا دنیا میں جو جس چیز کی جتنی قیمت سمجھتا ہے وہ اس کو اتنے پردے میں رکھتا ہے. تو اب جس کی ماں بیٹیوں کی قیمت اس کے نزدیک ہوگی وہ انہیں پردے میں رکھے گا، اور جس کی ماں بیٹیوں کی قیمت اس کی آنکھ میں نہیں ہوگی، اس کی نگاہ میں نہیں ہوگی، وہ انہیں بے پردہ گھمائے گا. آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں. ہم نے برتن والے کی دکان سے اتنا بڑا برتن لیا، چھوٹا برتن نہیں، اتنا بڑا ایک دیگ لے لیا. وہ ہمیں کہے گا بھائی آپ کو لے جانا ہے، چاہے ہاتھ میں لے جاؤ، چاہے 2 ویلر پر، 4 ویلر پر، موٹر سائیکل پر، رکشے پر، چاہے سر پر اٹھا کر لے جاؤ، آپ کی مرضی، میں نے دے دیا. نہ کوئی پیکنگ ہوگی، نہ کوئی کیری بیگ ہوگا، نہ کسی طرح کا کوئی حفاظتی انتظام. ایسا ہی ہے. لیکن ہم وہاں سے نکل کر اگر سنار کے یہاں چلے جائیں تو دیکھ بھر کی کوئی چیز نہیں، بلکہ اگر سونے کی ایک معمولی سی رنگ بھی اگر لیں گے یوں نہیں پکڑا دیتا. بڑے پیار سے ایک مخصوص کلر کا اس کے پاس خوبصورت سا کاغذ ہوتا ہے، پہلے اس میں پیک کرتا ہے. اس کے بعد ایک خوبصورت سی ڈبیا ہوتی، ہاتھ میں ہی تو پہننا ہے نا، انگلی میں پہننا ہے رنگ کو، تو ہاتھ میں کیوں نہیں دے دیتا؟ دیگ میں تو گھر جا کر کھانا پکے گا نا، اور رنگ تو انگلی میں پہننی، تو رنگ فوراً انگلی میں ہاتھ میں دے دینا چاہیے. مگر نہیں، پہلے ایک کاغذ میں لپیٹتا ہے، پھر اس پر بھی بس نہیں کرتا کہ اب لے کر چلے جاؤ، ایک خوبصورت سی ڈبیا میں رکھتا ہے. ڈبیا میں رکھنے کے بعد، اچھا ڈبیا بھی اتنی خوبصورتی کی کیا ضرورت ہے؟ معمولی سی کوئی ڈبیا بنا لینی چاہیے، لیکن معمولی سی ڈبیا نہیں، خوبصورت سی ڈبیا ہوتی. اس کے بعد اس ڈبیا پر بھی بس نہیں کرتا کہ ڈبیا لو اور چلے جاؤ، ایک کیری بیگ دیتا ہے، اور وہ کسی معمولی پلاسٹک کا نہیں ہوتا، وہ ایک قیمتی کاغذ کا ہوتا ہے. اتنا اہتمام کیوں، جبکہ یہ چیز چھوٹی اور یہ چیز بہت بڑی، لیکن یہاں کوئی اہتمام نہیں اور یہاں اہتمام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بڑی تو ہو سکتی ہے، لیکن ہر بڑا چھوٹی چیز سے قیمت میں بھی بڑا ہو یہ ضروری نہیں. دیگ اپنے حجم میں تو بڑا ہے، رنگ اپنے حجم میں چھوٹی ہے سائز میں، لیکن رنگ سائز میں چھوٹی ہونے کے باوجود اپنے قیمتی ہونے میں دیگ سے کہیں زیادہ بڑی ہے. چھوٹی سی رنگ میں اس کے جیسی کئی دیگیں خریدی جا سکتی ہیں. تو سنار نے رنگ دینے کے لیے اتنا اہتمام کیوں کیا، اور برتن کی دکان والے نے دیگ کو دینے میں اتنی بے اہتمامی اور بے توجہی کیوں کی؟
اس لیے کہ اس کی وہ قیمت نہیں جو اس کی قیمت ہے. یہی معاملہ ہے. پردے کی حقیقت یہی ہے کہ پردے کے حوالے سے یہ صرف اسلام کا حکم نہیں بلکہ یہ ساری انسانیت کا حکم ہے. اور بفضلہ تعالی انسان اسلام کے جو بھی احکام ہیں سارے احکام فطرت کے احکام ہیں. اسلام فطرت کے خلاف کوئی حکم نہیں دیتا اور نہ ہی کوئی مسئلہ بتاتا ہے. اس لیے کہ اسلام کا قانون بنانے والا میرے اور آپ کی طرح کا کوئی انسان نہیں ہے بلکہ اسلامی قانون بنانے والا وہی ہے جس نے خود انسان کو بنایا. اور مائک کا صحیح یوز وہی بتا سکتا ہے جو مائک کو بنانے والا ہے کہ اسے آپ کتنی دیر چلا سکتے ہیں, کتنے والیوم پہ چلا سکتے ہیں, اس کا کیا یوز کر سکتے ہیں. تو اس کی حقیقت کو وہی جانے جس نے اسے بنایا, اور انسان کی حقیقت کو وہی جانے, انسان کی ضروریات اور انسان کے فطرت کے تقاضوں کو وہی پہچانے جس نے انسان کو بنایا. اور اسی لیے کہ اسے فطرت کا تقاضا معلوم ہے اسی لیے اس نے اپنے نبی کے ذریعے مسلمانوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا, مردوں کے لیے الگ اور عورتوں کے لیے الگ. اس لیے اگر دنیا اپنی ماؤں بہنوں کی قیمتیں اس کی نظر میں ہے, الحمدللہ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1500 سال پہلے ہمیں اپنی ماؤں بہنوں بیویوں اور عورتوں کی اہمیت, ان کی قدر اور ان کا مقام ہمیں سمجھایا. اسی لیے ہمیں حکم دیا کہ ان کی زینت کو اور انہیں پردے میں رکھو. یہ بہت قیمتی ہیں, یہ اتنی قیمتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی قیمت نظر پڑنے سے بھی کم ہو جاتی. دیکھا یا نہیں دیکھا؟ قیمتی سے قیمتی کپڑا لایا, بہت خوبصورت تھا, لیکن کسی نے دیکھا اور اسے نظر لگ گئی. آج نظر کو صرف مسلمان نہیں بلکہ دنیا کا ہر مذہب کا ماننے والا نظر کو ایکسپٹ کر رہا ہے کہ نظر لگتی, نظر اچھی اور بری ہوتی. نظر لگنے سے بھی چیزوں کی قیمت کم ہو جاتی ہے, اور ساری چیزوں میں قیمتی چیز یہ عورت. اس کا احساس ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا اور کرایا. اسی لیے اسلام نے یہ حکم دیا کہ اسلام چونکہ دین فطرت ہے, اسلام دین فطرت ہے, اس لیے اس نے اپنے ماننے والوں کو حکم دیا کہ تم فطرت پر قائم رہو اور پردے کا اہتمام کرو اور پردے کو فالو کرو. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے تمام اہل خانہ کو پردہ کرنے اور پردے میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.